مسلم لیگ نے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کیا باتیں کی ہیں، ذرا یہ ضرور دیکھیں، پھر میں آپ اگلی بات کرتا ہوں۔ اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جو اس پہ بھی سوچنا فضل الرحمان دیکھ لیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے اس کو۔ سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کی پارٹی کا رکن ہو۔ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے۔ اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ موجودہ بینچ ہے، اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں۔ اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ بات پہلے سے جو ہے وہ پریڈکٹ ہونے لگی ہے، جو صحافی وہاں سپریم کورٹ کی کارروائی کو کور کرتے ہیں تو وہ پہلے سے جب بینچ بنتا ہے یا کوئی کیس جاتا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر فلاں بینچ بنے گا۔ اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے، اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز نے پیچھے بینڈ کر کے اپنے آپ کو کبھی ادھر کہ نہیں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی، شاید ان کی طرف پیغام نہیں پہنچا وغیرہ 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 کر کے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کو تو مطلب یہ ہے کہ ان کو کون سی دیوار پہ لگایا۔ تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے۔ جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا، جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کریں گے۔ چیف سیکرٹری صاحب، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز پارٹی بن کر اگر چیف جسٹس وہ زبان استعمال کریں گے جو عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے کرتا تھا تو اس زبان کا وہی جواب ملے گا جو نواز شریف کے سیاسی مخالفین کو دیا جاتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو کسی کی توہین کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو کسی کی تضحیق کرنے والے؟ ایسے نا انصافی پر مبنی فیصلے کرو گے، بغض پر مبنی فیصلے کرو گے، انتقام والے فیصلے کرو گے تو کون عزت کرے گا آپ کی؟ پھر توہین عدالت لگا دیتے ہو۔ 5 ممبر بینچ نے سیاسی پارٹی بنا دیا پوری عدلیہ کو اور اس کو مسلم لیگ نون کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا بتاؤ، ملک کی سب سے بڑی عدالت کی اس سے بھی بڑی توہین ہو سکتی ہے کوئی؟ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی تو اپنی عزت کرواؤ۔ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا، پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ۔ میں صرف آپ کو یہ تھوڑا سا سیمپل دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کا یہ اپنے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کیا زبان استعمال کی گئی ہے۔